بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلیم طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان۔ ترجمہ سنیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے تمہارے ان ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار یعنی جاگ رہا ہے۔ پھر کہنے لگے وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ فائدہ، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے، بالکل الگ ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل باخبر ہوتے ہیں۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔